بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مصر کے اندر ایک نوجوان رات کے وقت قبرستان میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی کے مردہ جسم کے ساتھ زنا کرنے کا مرتکب پایا گیا اور یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے دور سلطنت کی تھی۔ آدھے رات کا وقت ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی ظاہر ہوا اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمانے لگا، اے صلاح الدین ایوبی، تم فلاں قبرستان میں اپنے سپاہی بھیجو، وہاں ایک نوجوان ایک مردہ لڑکی کے جسم کے ساتھ زنا کر رہا ہے، لہٰذا تم اس کو محل میں بلوا کر مشیر خاص کے عہدے پر تعینات کر دو۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ میں نے تو دل میں سوچا کہ آپ مجھ کو اس نوجوان سے سخت سزا دینے کا حکم دیں گے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو اپنے مشیر خاص کے عہدے پر تعینات کر دوں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا دوسرا سوال کیا تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھ کھل گئی۔ سلطان حیران ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر اس نوجوان کو محل کے اندر گرفتار کر کے لے آئے اور آتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زانی نوجوان کو اپنی سلطنت کا مشیر خاص بنا دیا۔ وقت گزرتا رہا اور چند سالوں بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ خواب دیکھا اور وہی سفید پوش آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نمودار ہوا، اور جب سلطان نے اس راز کے بارے میں پوچھا کہ آخر آپ نے اس زانی انسان کو مشیر خاص بنانے کا کیوں حکم دیا، جب اس سفید پوش آدمی نے اس نوجوان کے بارے میں ایک ایسی بات بتائی جس کو سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت سجدے میں گر گئے، کیونکہ دوستو اصل میں واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک آدمی قاضی کے عہدے پر تعینات تھا۔ وہ قاضی بہت ہی مالدار انسان تھا، کیونکہ وہ قاضی لوگوں کو لوٹتا تھا۔ اس نے لوگوں کو لوٹ کر بہت مال و دولت بنا لی تھی۔ ساری زندگی اس نے رشوت کھا کے لوگوں کے یک طرفہ فیصلے کیے اور اپنی اولاد کو ہمیشہ ہی حرام کھلانا کھلایا۔ وقت گزرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹے سے نوازا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا بیٹا اپنے باپ سے زیادہ برا انسان نکلے گا۔ وقت گزرتا رہا، چند ہی سالوں کے اندر اس کی رگوں کے اندر دوڑتے ہوئے حرام کے خون نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ جب اس قاضی کا بیٹا 14 سال کا ہوا تو گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پایا گیا اور یہ بات پورے گاؤں کے اندر پھیل گئی۔ سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے اور قاضی صاحب کو کہا کہ قاضی صاحب، گاؤں میں جو بھی مرد یا عورت زنا کی مرتکب ہوتی ہے آپ اس کو سخت سے سخت سزا دیتے ہیں، لہٰذا اب آپ اپنے بیٹے کو وہی سزا سنائیں جو آج تک دوسرے مرد اور عورتوں کو سناتے آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم آپ کی شکایت اوپر تک لے کے جائیں گے اور آپ کو اس عہدے سے ہٹوا دیں گے۔ یہ سن کر قاضی نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی، کیونکہ اس کو اپنے عہدے سے بڑا پیار تھا، کیونکہ اس نے اپنے عہدے سے بہت کچھ کمایا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے گاؤں سے بے دخل کر دیا۔ اب اس کا بیٹا جو کہ 14 سال کی عمر میں اپنے باپ کے ہاتھوں بے دخل ہو گیا تھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ عیاش ہو گیا تھا۔ پہلے اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن اب وہ بہت بڑا ڈاکو بن گیا تھا، ہر وقت ڈاکے مارتا۔ گاؤں کی کوئی بھی نوجوان لڑکی کو کسی سنسان جگہ پر آنے کی ضرورت نہیں تھی، جس جگہ بھی وہ کسی نوجوان لڑکی کو دیکھتا اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتا۔ ساؤں گاؤں والے اس سے بہت زیادہ پریشان تھے اور اب اس کو گاؤں کے ارد گرد بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، جب وہ نوجوان 22 سال کا ہوا تو اب پورے علاقے کے اندر بدنام ہو چکا تھا۔ گاؤں کی کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنے سے ڈرتی تھی، حتیٰ کہ وہ اچھی شکل و صورت والا تھا، لیکن اس کی بدنامی کی وجہ سے اب کوئی لڑکی اس کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ جب وہ نوجوان بہت تنگ ہوا تو اس نے ایک دن ایک نوجوان لڑکی کی میت کو لے جاتے ہوئے دیکھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ اس قبر میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو دفنایا جا رہا ہے۔ اس کے دماغ میں گندی ترکیب آئی۔ اس کے گھر والے اس لڑکی کو دفنا کر چلے گئے۔ وہ قبرستان کے پاس جھاڑیوں کے اندر چھپ گیا۔ جیسے ہی اندھیرا ہوا اس قبرستان کے اندر پہنچ گیا، اس کے ہاتھ میں کدالا تھا۔ اس نے کدالا اٹھایا اور آہستہ آہستہ اس کی قبر کے قریب جا رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، لیکن شیطان اس پر غالب آ چکا تھا۔ وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بہت بڑا گناہ کرنے والا تھا، یعنی کہ اس قبر کے اندر اس لڑکی کے مردہ جسم کو نکال کر اس کے ساتھ زنا کرنے والا تھا۔ یہ دیکھ کر پورا قبرستان کانپ رہا تھا، لیکن وہ نوجوان بغیر کسی چیز کے ڈر خوف کے قبر کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے قبر سے اوپر کچی مٹی ہٹائی اور اس کے بعد کدالے کے ساتھ قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ قبر کو کھودتے وہ بہت تھک گیا، پھر بیٹھ گیا کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے ساری زندگی بہت گناہ کیے، اپنے باپ کی بھی نافرمانی کی، جس نے مجھے ساری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ مجھے پالا پوسا، مجھے دنیا کی ہر آسائش دی، میں نے اس کی نافرمانی کی۔ میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں چھوڑا جو میں نے نہ کیا ہو، لیکن اب یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔
پھر اس نے کدالہ اٹھایا اور واپس پلٹنے لگا۔ پھر اس کے نفس نے اسے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کوئی بھی لڑکے تیرے قریب آنے سے ڈرتی ہے، تو اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ کوئی بھی لڑکی تم سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتی، لہذا تو اپنی جنسی خواہش کیسی پوری کرے گا؟ یہی تیرے پاس آخری طریقہ ہے، لہذا تو قبر کھود اور اپنی خواہش پوری کر لے۔ اس کے اندر شیطان نے اسے واپس پیچھے موڑ لیا اور اس نے قبر کھودی، اس کے اندر اس لڑکی کے مردہ جسم کو نکالا اور اس کے ساتھ زنا کرنے لگا۔ وہ زنا کر رہا تھا کہ اب اس کے دل کے اندر وہ خوف نہیں تھا، وہ ڈر نہیں تھا کہ میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں، لیکن وہ تو اسے اپنے جنسی خواہش پوری کرنے کا ایک اچھا ذریعہ سمجھ رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا، اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خواب میں ایک سفید پوش آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا چہرہ نور سے بھرا تھا، جس کی سفید زلفیں، داڑھی اور سر پر ایک خوبصورت سی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ سلطان اس سفید پوش آدمی کو دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے۔ اتنے میں وہ سفید پوش آدمی بولا، اے صلاح الدین، فلاں قبرستان کے اندر ایک قاضی کا بیٹا ایک مردہ لڑکی کے جسم کے ساتھ زنا کر رہا ہے، تم اپنے سپاہی بھیجو اور اس نوجوان کو اٹھا کر لائیں۔ اس نوجوان کو تم اپنی سلطنت کے کسی مشیر کے خاص عہدے پر تعینات کر دو۔ یہ سن کر سلطان بہت حیران ہوئے، اور یہ بات بھی حیران کر دینے والی تھی، کیونکہ سلطان تو سوچ رہے تھے کہ ضرور وہ سفید پوش آدمی سلطان کو اس نوجوان کو عبرت کا نشان بنانے کا حکم دیں گے، لیکن اس عجیب و غریب حکم کو سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور پوچھا، بابا جی یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھ کھل گئی اور سلطان کا دماغ ہل رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیرت میں تھے کہ آخر اس سفید پوش آدمی نے مجھے اس عجیب و غریب کا حکم کیوں دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور کہا کہ فلاں قبرستان میں چلے جاؤ، وہاں ایک نوجوان ایک مردہ لڑکی کے جسم کے ساتھ زنا کا مرتکب ہوگا، تم اس کو پکڑ کر محل لے آؤ۔ سپاہی گئے اور جب اس قبرستان میں پہنچے تو اس سفید پوش آدمی کے حکم کے مطابق وہ نوجوان ایک خوبصورت لڑکی کے جسم کے ساتھ زنا کا مرتکب پایا گیا۔ سپاہیوں نے اس کو پکڑا اور دوبارہ اس لڑکی کو کفن میں لپیٹا۔ کفن لپیٹنے کے بعد شریعت کے مطابق اس کی دفنین کا انتظام کیا اور باقی سپاہی اس نوجوان کو پکڑ گئے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں لے آئے۔ سلطان نے اس نوجوان سے پوچھا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا اور خواب میں ایک سفید پوش آدمی نے مجھے حکم دیا کہ فلاں نوجوان قبرستان میں ایک مردہ لڑکی کے جسم کے ساتھ زنا کا مرتکب ہے اور تم اس کو اپنے محل میں بلا کر مشیر خاص کے عہدے پر تعینات کر دو۔ یہ سن کر وہ نوجوان مزید اکڑ میں آ گیا اور کہا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں تو اتنے بڑے قاضی کا بیٹا ہوں۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ آخر جس نوجوان کے اندر اتنا زیادہ غرور ہے، جو نوجوان اتنے بڑے گناہ میں مرتکب پایا گیا، آخر سلطان کو اس سفید پوش آدمی نے یہ عجیب و غریب حکم کیوں دیا؟ سلطان نے اس کو مشیر خاص کے عہدے پر تعینات کر دیا اور ایک سپاہی کو حکم دیا کہ تم اس کا پیچھا کرنا اور اس کے تمام کاموں پر تم نے نظر رکھنی ہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کے پیچھے اس نوجوان کی کوئی بڑی مجبوری ہو، یا پھر اس نوجوان نے اس گناہ کے بعد توبہ کرنے کا ارادہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ پسند آ گئی ہو، اور یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دے دی۔ لیکن سلطان نہیں جانتے تھے کہ آخر آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی کو سپاہی نے آ کر بتایا، حضور وہ نوجوان تو ابھی تک اسی اتنے بڑے گناہ میں مرتکب ہو رہا ہے، پچھلی رات کی طرح آج وہ نوجوان شام کے وقت شاہی پروٹوکول کے ساتھ اس قبرستان میں گیا اور سارے سپاہیوں کے سامنے ایک قبر سے ایک حسین و جمیل لڑکی کا جسم نکالا اور اس کے ساتھ زنا کرنا شروع کر دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آیا کہ اس نوجوان کو جس کو سلطان نے اتنی عزت دی، اس کو مشیر خاص کے عہدے پر تعینات کیا، اس کو اب پھانسی پر چڑھا دے، کیونکہ اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی۔ لیکن پھر سلطان کو خیال آیا کہ مجھے اس عہدے پر تعینات کرنے کا حکم ایک ولی اللہ نے دیا، لہٰذا میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین اسی تجسس کے ساتھ بستر میں آرام فرما رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین کو بہت غصہ آ رہا تھا، ایک زانی انسان اتنے بڑے عہدے پر تعینات تھا۔ اسی خیالوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو پھر وہ خواب میں سفید پوش آدمی ملتا ہے۔ جیسے وہ سفید پوش آدمی نمودار ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر سے وہی سوال کیا کہ بابا جی آپ نے آخر اتنے میں بڑے زانی انسان کو اتنے بڑے عہدے پر تعینات کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس سفید پوش نے کہا، صلاح الدین، جب اس نوجوان نے یہ گناہ کیا تو یہ گناہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ایک اچھے عہدے پر تعینات کر دیا جائے، تاکہ یہ دل میں یہ سمجھے کہ مجھے یہ عہدہ یہ گناہ کرنے کی وجہ سے ملا، اور یہ مزید اپنے گناہ کو بڑھا دے اور ساری زندگی اس کو توبہ کرنے کی ہدایت نہ ملے۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ اس کو اتنے بڑے عہدے پر تعینات کر دو تاکہ یہ ساری زندگی توبہ کے راستے پر نہ آ سکے۔
یہ سن کر سلطان صلاح الدین بڑے حیران ہوئے کہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پیچھے بڑے بڑے راز چھپے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اس واقعے میں ہم چھوٹا سا سبق ملتا ہے، کبھی بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد اگر ہم پھر بھی ہمارے ساتھ کچھ برا نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گناہ سے ہمیں کچھ برا نہیں ہوگا، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے۔ ہمارا اللہ چاہتا ہے کہ اگر اس گناہ کے بعد اس کی کوئی مشکل پیش آئی تو کہیں یہ توبہ نہ کر لیں، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم توبہ کے راستے پہ آ جائیں، کیونکہ کبھی کبھی ہم ایسا گناہ کر جاتے ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند آتا ہے۔ تو دوستو، کبھی بھی گناہ ہو جائے تو دل میں یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ گناہ تو گناہ ہوتا ہے اور اس کا حساب ضرور دینا پڑتا ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شہر کے سب سے بڑے ولی اللہ کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس جنازے میں پہنچے تو پورا شہر اس ولی اللہ کے جنازے میں امڑ آیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اور خاص وزیر حیران تھے کہ ولی اللہ لوگوں کی نظر میں اتنی اہمیت رکھتا تھا کہ پورے کا پورا شہر امڑ آیا، حتیٰ کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ تو یہ دیکھ کر جب سلطان دربار میں لوٹے تو فرمانے لگے، درباریوں، کیا تم جانتے ہو کہ یہ تو ولی اللہ تھا، لوگوں کے دلوں میں بستا تھا، اس لیے لوگ اس کے جنازے میں اتنی زیادہ تعداد میں آئے۔ کیا تم جانتے ہو کہ ایک ایسا نوجوان بھی گزرا جو ہر رات ایک لڑکی کے ساتھ زنا کرتا اور اس کے بدلے میں اس لڑکی کو 1200 دینار دیتا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس وقت 1200 دینار کی قیمت ایک عربی نسل کا گھوڑا آتا تھا؟ یعنی کہ سمجھے، وہ نوجوان ایک لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کے معاوضے میں ایک گھوڑا دیتا تھا، اور 20 سال میں کوئی رات ایسی نہ گزری جب وہ نوجوان نے کسی لڑکی کے ساتھ زنا نہ کیا ہو۔ اور اس طرح کرتے کرتے تقریباً اس کا 20 سال گزر گئے، اور ہر رات وہ ایک کنواری دوشیزہ کے ساتھ زنا کرتا اور اس کو 1200 دینار دیتا۔ لیکن جب اس کی موت ہوئی تو اس کے جنازے میں جتنے آج ولی اللہ کے جنازے میں لوگ تھے، اس سے دوگنی تعداد میں تھے، حتیٰ کہ آدھی سلطنت کے اس کے لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ یہ سن کر سارے درباری بہت حیران ہو گئے کہ حضور، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا گناہ گار انسان، اتنا بڑا زانی نوجوان، اور جب اس کی موت ہوئی تو اتنے لوگ کیوں آئے؟ آخر اس کی ایسی کون سی نیکی تھی؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ ہر رات کی طرح لڑکیوں کو لاتا اور اس کے جسم کے ساتھ ساری رات کھیلتا، اور صبح اس کو معاوضے کی رقم دے کر بھیج دیتا۔ ایک رات وہ نوجوان ایک لڑکی کو لے آیا۔ جب اس نوجوان لڑکی نے کپڑے اتارے تو وہ لڑکی رونے لگی، تو یہ دیکھ کر اس نوجوان کو حیرت ہوئی، اور اس لڑکی سے کہنے لگا، لڑکی، میں نے تیرے ساتھ ایک رات گزارنے کے بدلے میں 1200 دینار دیے ہیں، اور تم جانتی ہو اتنی بڑی رقم تم نے کبھی زندگی میں دیکھی بھی نہیں ہوگی، اور یہ تمہاری رضامندی سے سب کچھ ہو رہا ہے، پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، کفل، تم نہیں جانتے، میں یہ کام بڑی مجبوری میں کر رہی ہوں، میں کوئی طوائف نہیں ہوں، میں کوئی زانی عورت نہیں ہوں، یہ سب میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی مجبوری میں آ کر رہی ہوں، یہ سب کرنے کے پیچھے میری بہت بڑی مجبوری ہے۔ یہ سن کر کفل کو بڑی حیرت ہوئی اور اس کا دل بڑا ہی اداس ہو گیا۔ اس نے اسی وقت 1200 دینار نکالے اور اس لڑکی کو دے دیے اور کہا، میری بہن، تم یہاں سے چلی جاؤ اور اندھیرا ختم ہونے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جاؤ، تاکہ تمہیں کوئی اندھیرے میں دیکھ کر تم پر کوئی شک نہ کرے۔ اور اس رات کفل نامی نوجوان نے اس عورت کو کہا کہ تم میرے حق میں دعا کرنا کہ میں بہت بڑا گناہ گار آدمی ہوں، میں یہ کام 20 سالوں سے کر رہا ہوں اور کبھی مجھے اپنے کیے پر شرمندگی نہیں ہوئی، لیکن آج مجھے خود پر گھن آ رہی ہے، میرے حق میں دعا کرنا۔ وہ لڑکی اس کے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، اور اگلی صبح خبر پھیلی کہ کفل کی موت ہو گئی۔ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ جب صبح اٹھے تو ہر شہر کے اندر مسجد کے اندر اس کی موت کا اعلان ہو رہا تھا، اور ساتھ میں سلطان کا حکم بھی سنایا جا رہا تھا کہ وقت کے سلطان کا حکم ہے کہ ہر مرد اور بالغ بچہ کفل کے نماز جنازہ میں شرکت کرے۔ اور جب لوگوں کو کفل کی توبہ کا پتہ چلا تو بڑے حیران ہو گئے۔ اے درباریوں، کیا تم جانتے ہو، جب کفل کی موت ہوئی اور جب نماز جنازہ کے لیے جگہ کا تعین کیا گیا تو جگہ کم پڑ گئی، کیونکہ اس کے نماز جنازہ میں آدھی سلطنت کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو بخشنے پر آتا ہے تو 20 سال کے گناہ بھی چند لمحوں میں توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔